ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود رمضان المبارک کے اندر عرب کی گرمی میں روزہ رکھ کر حضور نے جہاد فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس جو ہے تو 27 غزوات میں یا 29 غزوات میں یعنی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ان غزوات کے مبارک نام غزوۃ الابواء اور دوسرا نام اس غزوے کا ودان ہے، پھر غزوہ بوات، پھر غزوہ صفوان، پھر غزوہ عشیرہ اور پھر غزوہ بدر الکبریٰ۔ یعنی بدر شریف کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودان میں بھی، بوات میں بھی، صفوان میں بھی اور عشیرہ، یہ غزوات چونکہ جھڑپیں تھیں چھوٹی چھوٹی کفار اور مشرکین کے ساتھ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لے گئے ان کے اندر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی سلیم کے اندر بھی تشریف لے گئے، اور پھر غزوہ سویق کے اندر، پھر غزوہ غطفان کے اندر، اور پھر غزوہ ذی امر کے اندر، اور پھر غزوہ بنی قینقاع، پھر غزوہ احد شریف، پھر غزوہ حمراء الاسد، پھر غزوہ بنو نذیر۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے واپس تشریف لانے لگے نا، جب میدان احد سے مشرکین واپس جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آئندہ سال بدر کے اندر پھر تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام تو تشریف لے گئے لیکن وہ نہ آئے، اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ بدر الموعد، کہ جو وعدہ ہوا تھا رسول اللہ اپنے وعدے کے مطابق تشریف لے گئے۔ پھر غزوہ دومۃ الجندل، پھر غزوہ بنی مستلق، اس کو مریسی بھی کہا جاتا ہے، پھر غزوہ خندق، پھر غزوہ بنی قریظہ، پھر غزوہ بنی لحیان، پھر غزوہ حدیبیہ، پھر غزوہ ذی قرد، پھر غزوہ خیبر، پھر غزوہ ذات الرقاع، اور پھر غزوہ فتح مکہ، پھر غزوہ حنین، پھر غزوہ طائف، پھر غزوہ تبوک۔ یہ وہ غزوات ہیں جن کے اندر ہمارے آقا و مولا بنفس نفیس جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ غزوہ بدر کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر بھی بیان فرمایا، اور اس کی جو مکمل تفصیل ہے وہ نامے پارے کا آخری پاؤ اور 10ویں پارے کی ابتدائی جو 2 رکوع ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میرے حبیب اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں۔ اعلیٰ حضرت نے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کا معنی کیا جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، یعنی 8 تلواریں، 2 گھوڑے یا 1 گھوڑا، 70 اونٹ اور 200 300
5 صحابہ وہاں موجود تھے، باقیوں تو حضور نے ویسے حصہ عطا فرمایا۔ ان میں سے بھی بچے بھی تھے جو ان کا آپ مشہور واقعہ پڑھتے ہیں، تو کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ بھی کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد اس وقت فرمائی جب آپ کے غلام بالکل بے سر و سامان تھے۔ کیوں؟ فاتقوا اللہ، تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، میرے حبیب وہ منظر ایسا تھا کہ جب آپ فرما رہے تھے مسلمانوں کو کہ الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اچانک تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے تو اس وقت تمہارا رب جو ہے وہ 5000 فرشتے نشان والے اتار کر تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا، وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، اللہ رب العالمین نے یہ سارا کچھ اس لیے تاکہ تمہارے لیے یہ خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور اس بات پر تمہارا مزید یقین ہو جائے کہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے یہ بدر کا معرکہ اس لیے برپا کیا وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرمانا چاہتا ہے اور اس کا کام ہو کر رہتا ہے، کیا کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور جو مرے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ، جو مرے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ جب فرشتے اتر رہے تھے نا تو سراقہ بن مالک کی شکل میں پہلے شیطان نے مشرکین کو بڑا ابھارا، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بالکل پرواہ نہ کرنا، میں اتنے بندے لے آؤں گا، اتنے بندے لے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ جب شیطان نے ان کا کام جو ہے وہ بڑا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا، تو جب فرشتے اتر رہے تھے اور وہ کہتا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ آج حضور کے غلام تمہارے اوپر غالب کبھی بھی نہیں آئے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے نا تو اللہ کے فرشتے جب نازل ہوئے تو الٹے پاؤں بھاگا، نکص علی عقبیہ، الٹے پاؤں بھاگا۔ تو انہیں کہو یار کدھر جا رہا، تو سانو لے کے آیا، اتنی پٹیاں پڑھائیاں تو کدھر جا رہا؟ اس نے آگے سے جو بات کی، کہا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، انہوں نے کہا نہ میرا تہاڈے نال کوئی تعلق نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں نا تم نہیں دیکھ رہے، یعنی جڑا گڑ بنتا ہے میں ویکھ رہا نا، فرشتے اللہ دے آ رہے ہیں، انہوں نے تو نظر نہیں سن آ رہے، انہوں نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں نا تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، مجھے اب اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو شیطان کا یہی کام ہوتا ہے، بندے کو میدان میں لا کر پھر اتار کر کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں تو جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں مینوں اللہ کو ڈر لگتا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ صحابہ کو جب فتح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر آئیں گے، حضور کے مقابلے میں پھر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، جب تسی آؤ گے تو پھر اسی بھی آ جاؤں۔ اے نعود جڑا ہے جمع متکلم دسی گیا،
اللہ نے فرمایا یعنی اسلام دی طرفوں صحابہ دا لڑنا، حضور دے غلاموں دا لڑنا رب نے اُدی نسبت اپنی طرف کر دی جی فرمایا تسی میرے حبیب دے مقابلے آؤ گے نا تو میں بھی آ جاؤں وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ رہ گیا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ تو پھر تمہارے بڑے بڑے لشکر بھی میرے حبیب کے مقابلے میں تمہارا کوئی کام نہیں آئے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ. یہ قرآن کی نص ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اتھے سورہ انفال دا دوسرا رکوع مک رہا تسی گھر جا کے بھی ویکھ لینا. تو یہ قرآن وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یہ صحابہ کے لیے تو نہیں ہے نا صرف، یہ تو قیامت تک ہے. تو معنی کیا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو جہدے نال اللہ ہوئے تو پھر انہوں نے شکست نہیں نہ ہوندی، انہوں نے ذلت نہیں نہ ہوندی. تو پھر آج مسلمانوں دی ذلت کیوں ہے؟ بس صرف سوچنے کا مقام اتنا ہے جب اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو پھر مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ یہ تو نص ہے. یہ 1000 بھی کھڑے ہوئے تو 8 تلواراں نال کم بن جاندہ، 300 بندیاں نال کم ہو جاندہ. 1.5 ارب مسلمان ہون تو اپنی مسجداں بھی نہ بچا سکن، اپنا قرآن بھی نہ بچا سکن، اپنی بچیاں بھی نہ بچا سکن، اپنے بچے بھی نہ بچا سکن، اپنے ملک بھی نہ بچا سکن، اپنا دین بھی نہ بچا سکن. تو پھر اس میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور 21ویں پارے میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا اللہ کے ذمہ کرم پر لازم ہے. حالانکہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، وہ خالق ہے، لیکن خود فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا ہمارے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کرے. اس کے ذمہ کرم پر لازم ہے، اس نے خود لازم قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ غزوہ بدر کے 2 واقعات سن کر نعرے لگا کر اور بدر کا حق ادا نہیں ہوتا. یہ جو قرآن کی نص ہے اس پر پوری امت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو امریکہ ہمیں کیوں مار رہا ہے؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو داعش ہمیں کیوں مار رہی ہے؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہندو ہمیں کیوں مار رہا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے. یہ جو ہے وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی اور فرمایا کہ توجہ نماز میں کسی کو اونگ آئے نا یہ اس کی بدبختی کی دلیل ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا نماز میں کوئی ایسے چونکے لے تو یہ اس کے بدبخت ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے سامنے جب وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے. 2 باتیں تو ہیں. ہاں جی 2 باتیں ہیں، یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یقین تو حضور نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر اتنا یقین نہیں ہے تو یہ یقین کر کے ضرور جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میدان بدر کے اندر کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کے سینے میں 2 دل رکھے. یہ اللہ کی شان نہیں ہے. یہ آیت کیسے نازل ہوئی؟ کہ ایک آدمی تھا ابو معمر حمید فہری، اس کی یادداشت بہت اچھی تھی. جب بھی کوئی چیز سنتا تھا تو یاد کر لیتا تھا اور یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں.
لیکن جب بدر کا معرکہ آیا، یہ رسول اللہ کے مقابلے میں آیا، تو یہ میدان احد سے بھاگے جا رہا تھا، میدان بدر سے بھاگے جا رہا تھا۔ ایک جوتی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھی، دوسری اس کے پاؤں میں تھی۔ تو لوگوں نے پوچھتا پھرے، یار ایک جوتی میری گم ہو گئی، اتنے اوسان ہم الجبال فصل عنہم مسادمہم ما زارا منہم فی کل مستدمی فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لہم ادھا من الوخمی۔ امام بوسیری فرماتے ہیں صحابہ بہت ڈاڈے سن، انہاں جگہ کو پوچھ جتے صحابہ حاضر ہوئے، انہاں دی بہادری تے شجاعت انہاں جگہ کو پوچھ جتے حاضر ہوئے۔ جے تینوں نہیں پتا تے پھر میں تینوں دسنا کہ فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا، کہ بدر کو پوچھ تے احد کو پوچھ تے حنین کو پوچھ، انہاں صحابہ کو کیڑے کیڑے مار کے ویکھے۔ کانہم فی ظہور الخیل نبتربا من شدت الحزم لا من شدت حزمی۔ امام بوسیری فرماتے ہیں جب صحابہ گھوڑوں کی پشتوں پر بیٹھتے تھے نا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے درخت اگا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ مت سمجھنا کہ ان کا ذہن تنگ تھی، یا فرمایا نہیں، اپنی بہادری کی وجہ سے ایسے بیٹھتے تھے۔ طارت قلوب العدا من باسہم فرقا وما تفرق بین البہم والبہم۔ فرمایا جب صحابہ حضور کے دین کے لیے نکلے تو ان کی دھا کتنی بیٹھی کافروں پر کہ اگر کوئی کافر جنگل میں جا رہا ہوتا نا تو اسے بکری بھاگتی ہوئی نظر آتی تو وہ ڈر جاتا حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کی اس کو جو سمجھ، یہ تو بڑا مشہور تھا کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں، لیکن بدر کے اندر اس کا یہ بھی ننگا ہو گیا۔ جب ایک ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ایک پاؤں میں، تو کہنا یار میری جوتی لبنا کدھر گئی، ایک تو میرے کول دوسری پتنی کدھر گئی، تو انہیں کہا دوسری تو پیرج پائی ہوئی اور کدھر گئی۔ اس دن پھر انہوں نے پتہ چلیا بھی پاگل دا پتر صرف دا ذہن تیز ہے، تے اے حضور دے مقابلے چاہیا تے رب انہوں بھی ننگا کر۔ یہ میدان بدر ابو معمر فیری اس کا نام تھا، اور یہ بدر والے دن یہ بھی ننگا ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے جب تشریف لے کر چلے تو راستے میں رسول اللہ نے پھر اپنے غلاموں سے پوچھا کہ جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں۔ بار بار حضور یہ پوچھ رہے تھے صحابہ سے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ صحابہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیڑے صحابی کھڑے ہوئے حضور کے سامنے میدان بدر دی طرف جانے، جنہوں نے حضور نے چہرہ چمکا دیتا۔ ہاں سعد بن معاذ، سعد بن معاذ، حضور نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں، تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے۔ سعد بن معاذ ایو جی گل کی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ حضور ہم سے پوچھتے ہیں کہ جانا چاہیے کہ نہیں، سل حبال من شیتا، آپ کا دل جس سے چاہتا ہے آپ صلح کریں، وقتا حبال من شیتا، جس سے آپ کا دل چاہتا ہے قطع تعلق کریں، سالم من شیتا، جس سے آپ کا دل چاہتا ہے جنگ کا اعلان کریں۔ یہ آپ پر مرضی ہے، اور باقی رہ گئے ہم، ہمارا مال بھی حاضر، ہماری جانیں بھی حاضر۔ یعنی معنی یہ تھا کہ حضور بدر تو یہ کھڑا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی، بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ آگے چلیے، آگے چلیے جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں، سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں۔ ہاں سمندر میں بھی اسی گھوڑے ڈال دینا، گھوڑے آئے کوئی نہیں صحابہ کو، ایک گھوڑا یا دو گھوڑے بالکل، وہ بھی مولا علی کو یا حضرت مقداد بن اسود کو دو گھوڑے سے، ایک روایت کے مطابق تو ایک کو گھوڑا، نے کہا حضور ہم گھوڑے سمندروں میں بھی ڈال دیں، برق الغماد تک بھی جائیں گے، آپ حکم تو دیں، آپ چلیے۔ اس سے بڑی مبالغہ امیزی کوئی نہیں۔ ہمیں بہت سارے، کیونکہ ادھر کفر سے یہ ساری اصطلاحات آتی ہیں کہ امن سے اسلام چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام وہ چاہتا ہے، اپنے کوڑ ہوئی اسلام کچھ بھی نہیں چاہتا۔
اسلام یہ چاہتا بھی اسی مسلمان بن جائیے، یعنی اے اسلام نو سوارن چلیں، اے اسلام کی تشریح کرنے چلیں۔ اسلام کچھ بھی نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے تسی بندے نے پتر بن جاؤ، بس اتنا اسلام چاہتا ہے۔ یہ بھی ادھروں ایک گل آئی، ادھروں باہروں ایک گل آئی کہ انسان کو مبالغہ آمیزی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو حد کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے، اپنے سے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں بھائی صحابہ نے اپنے سے کتنی بڑی بات کی، اس سے بڑی بات اپنے سے بڑی ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ یعنی بندے 313 ہون تے تلوارہ ہون 8 تے صحابہ کہہ دیں جی کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دو، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ 313 بندے انجی یہ جی میں امریکہ تے روس نہ بندہ جنگ چھیڑ دے، اتنی گل کیتی صحابہ نے، سعد بن معاذ نے کیتی۔ اگر حضور دی شان وچ مبالغہ آمیزی منع ہوندی تے دین دے مسئلے اگے ود کے گل کرنا منع ہوندی تے رسول اللہ نے روک دینا سی۔ حضور کے سامنے کوئی خلاف شرع بات ہو تو حضور خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہاں بالکل، یہ حدیث تقریری ہے، یعنی حضور کے سامنے بات ہو اور حضور خاموش رہیں، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اگر بات غلط ہو تو حضور ٹوک دیتے ہیں ہمیں کیا بات کر رہے ہو، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ تو حضور کا خاموش بھی ہونا، اور پھر عشرے کا وجہ رسول اللہ، حضور کا چہرہ انور تو پہلے ہی چہرہ انور تھا۔ کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، 8 پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ میں ان کے کہنے حضور کا چہرہ انور کی تو کوئی مثال ہی کوئی نہیں۔ نور رخ سرور کا عجب جلوہ ہے، 8 پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، اور پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ اتنے اعلیٰ حضرت بریلوی 2 ہتھاں نال جوڑ کے 2 ہاتھ مولانا سید کفایت علی کافی نو خراج تحسین پیش کیتا۔ انہوں نے کہا بابا جی میں بریلی دے کمرے بہ کے ضرور نعت لکھی، اپنے مداحاں وچ بہ کے ضرور لکھی، اپنے مریداں وچ بہ کے ضرور لکھی، اپنے مقتدیاں وچ بہ کے ضرور لکھی، بڑے بڑے جید صوفیات علماء وچ بہ کے ضرور لکھی، لیکن میں پھانسی دا پھندا ویکھ کے نعت نہ لکھ سکے۔ ایتھے اعلیٰ حضرت این کر کے مولانا سید مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کہ ہاں میں سارے مضمون میرے ذہن چن کہ حضور دی شان کنج بیان کرنی، کیویں نعت لکھنی، واہ کیا جود و کرم ہے، بندہ ملنے کو قریب حضرت رخ دن ہے یا میرے سما، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، یہ ساری باتیں زمین و زمان مجھے یاد ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ ساری باتیں مجھے یاد ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ساری باتیں مجھے یاد ہیں، لیکن جسم پر استری پھری ہو، استری پھری ہو اور نمک اور مرچیں بھر دی ہوں انگریزوں نے، اور صبح پھر رات اتنی تسلی ان کو نہ ہو، پھر صبح شاہ صاحب کو پھانسی دینے کے لیے چل پڑے، اور پھر شاہ صاحب پھانسی کا پھندا دیکھ کر پھر گھبرائیں نہیں، پھر حضور کی تازہ تازہ نعت لکھ دیں۔ مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ یہ رسول اللہ۔ تو میں نے یہ چہرہ انور کی اس لیے بات کی کہ ایک بہت بڑا جاہل صحافی ہے کمینہ، یہ تو ویسے ہی سارے کمینے ہیں، جو جس کا قلم رسول اللہ کے کام نہ آیا۔ ایتھے میں گل کرنے لگا زندگی یاد رکھنا بھئی دن رات مولی کھادے میں گلا کیوں کرنا، جب صحابہ مبالغہ کر کے بھی 313 بھی گھوڑے سمندر سٹن لگے، اتنا بڑا مبالغہ تے نہیں نہ ہوتا، ہاں 13 سٹ
تے 70 زخم لگے ہون تے پھر ہوش آوے کہ دسو جی حضور دا کی حال، پتر بھی دے دین، گھوڑے بھی سمندر سٹ دین تے اپنا بھی سب کچھ لٹا دین، لیکن حضور کا حق وہ بھی ادا نہ کر سکے، حضور کا حق وہ بھی ادا نہ کر سکے۔ جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا تشریف لے جان لگے نا، جناب اسرائیل دیہاتی کی شکل میں حضور کے گھر آئے، حضور کے گھر کی دستک دی، حضرت سیدہ تشریف فرما تھی تو فرمایا دیہاتی واپس چلا جا، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ دیہاتی کہنے لگا میں ملنا ہے، انہوں نے کہا حضور جدو جاگن گے پھر ملی، پھر دیہاتی نے دستک پھر دے دی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی تجھے حیا نہیں آتی جب تجھے کہا ہے کہ بھائی حضور آرام فرما رہے ہیں؟ کہا کہ میں بڑا دور سے آیا ہوں اور میں نے حضور سے ملنا ہے ہر صورت میں، تو میرے آقا نے اپنے چہرے انور سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا فاطمہ یہ دیہاتی نہیں ہے، یہ دیہاتی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو ماں باپ کو بچوں سے جدا کر دیتا ہے، یاروں کو یاروں سے جدا کر دیتا ہے، یعنی اسرائیل آیا ہے اور اب میں نے جانا ہے۔ تو سیدہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدہ پر کیا گزری ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بھی اس وقت وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور اتنی دیر میں عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ مسواک تازہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا تازہ مسواک مجھے بھی لا کر دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ مسواک کرے۔ امت ایسی ہے جو پیسٹیں استعمال کرتی ہے اور مسواک استعمال نہیں کرتی، پھر ڈینٹل آدیاں دکانیں بند ہو جان جے رسول اللہ دی امت مسواک کرے تو ہاں سمجھ آئی نا بات۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا نا کہ میری امت کے مسوڑے ختم ہو جائیں گے تو میں اپنی امت کو اتنا حکم دیتا کہ وہ مسواک کرے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر بوجھ نہ ہوتا نا تو میں ان پر لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرے۔ یہ مسواک آخری جو حضور نے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے حضور نے مسواک فرمایا، یہ ہمیں سبق دیا کہ اگر دنیا کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے منہ صاف رکھنا۔ ہاں جی ہاں بالکل ہے، پکی بات ہے۔ جس بندے دا میدا خراب ہوئے، جس بندے دی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مسواک کے فوائد، کہا جدا میدا خراب ہوئے، جدی نظر خراب ہوئے، جدا جگر خراب ہوئے، وہ پابندی نہ مسواک کرے وہ دی ساری چیزاں ٹھیک ہوئی۔ لیکن انہوں وہ 5 روپے دی مسواک کیویں ٹھیک کرے، ادوں تو جیب وچ قدرت لاکھ روپیہ، ہوں جب تک لاکھ نہیں ہونے ویسے حکیم 50 دی دوائی دے تو لوگ ٹھیک ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں کوئی بندہ ہے ٹھیک تو ہوتے ہیں بھائی وڈے جا ڈاکٹر کو جان وہ 50,000 دے پہلے ٹیسٹ لے کے آتا مزہ آیا کہ نہ آیا۔ میں حقیقت بات کر رہا ہوں بالکل۔ اے پاکستان انگریزاں دے تو ہسپتال بننے سن، انگریزاں دے بنانے سن ہسپتال اس واسطے کہ سال بعد انہاں کول شے ہی ایسی کوئی نہیں جڑی بیماریاں نو ختم کرے، انہاں روزے کوئی رکھنے تو سال بعد رب نے مسلمانوں نے دیتا روزے، اور حضور نے فرمایا کہ روزے جو ہے وہ بیماریوں کو جلا دیتے ہیں، انہاں دیا بیماریاں تو ودنیاں، انہاں ایک ہسپتال پھر دوسرا ہسپتال پھر تیسرا پھر چوتھا، جدو انہاں بھی ڈاکٹراں دے کہن تے چھڈیاں نا اپنے روزے تو پھر تسی ہر بندے نو چٹوڑ کے ویکھو ہر بندہ 20 بیماریاں لائی بیٹھا، او جی مجھے ڈاکٹروں نے کہا روزہ نہیں رکھا، ڈاکٹر کون ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھا، انہاں جی تینوں وڈ کے کوئی اتوں کد وڑنا ہے کہتے اتوں وڑنا ہے کہ اتنا ہو گیا تو بہتر نہیں تو رسول اللہ دا فرمان من۔ تو جدو حضور نے فرمایا بیماریوں کو روزہ جلا دیتا ہے، ختم نہیں کر جلا دیتا، ختم کر دیتا، اے محبت رسول اللہ جی۔ اے شاہ صاحب تے جی زندہ منظور شاہ صاحب یہ کہنے لگے کہ میں مدینہ پاک تو جدو روانہ ہونے لگا تو میں کیا میں کسی مدینہ پاک دے کتے دی ٹیپ وچ آواز بھرنی، کہنے لگے میں مدینہ پاک دی گلی ٹیپ لے کے پھر پیا تے میں نو ایک سویا ہوا کتا ملیا تے میری گڈی آئی تے او دے ہارن ماریا تے کتا جاگ پیا، کہنے لگے میں نو جدوں دے ویکھیا نا تے کتا نس پیا
تے کہنے لگے وہ مدینہ پاک دے گلی دے کتے نو میں کہا میں اتنا گناہگار ہاں کہ تو مینوں ویکھ کے نس پیا. کہنے لگے جدوں میں اس کتے نو یہ لفظ کہا تو کتا رک گیا. کہنے لگے پھر میں اس کتے دے پیر چومے.